الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه وما هو على الغيب بدليل. صدق الله العظيم. ایک مرتبہ میرے پیارے نبی کریم رؤوف رحیم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے با آواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی میں نے خطبے کے بعد قرآن پاک کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ایک ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اگر آپ کوئی بھی دنیاوی کتاب لا لو، چاہے وہ بایولوجی ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے جغرافی ہو، چاہے وہ انگلش کیوں نہ ہو، چاہے وہ میتھس ہو، چاہے کوئی بھی کتاب لا لو، مگر اس کے پہلے صفحہ پر تمہیں لکھا ہوا ملے گا اگر اس کتاب میں آپ کو غلطی ملتی ہے تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مگر یہ وہ کتاب ہے، اس کے پہلے صفحہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی غلطی واقع ہی نہیں ہو سکتی. بولو سبحان اللہ. اب اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جو غیب بتانے میں بخیل نہیں. اب پتہ کیا چلا کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نبی ہے. بے شک ہے، نبی ہے. ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نبی ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی کو علم غیب بتانے میں بخیل نہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مطلب علم غیب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نبی ہے. بولو سبحان اللہ. کا مفہوم ہے کہ عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی صورت دیکھی. کیسی صورت دیکھی؟ فرمائی بتائیے. اچھی صورت دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے محبوب تم جانتے ہو کہ میرے فرشتے آپس میں کیوں جھگڑتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی، اے اللہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے شانوں پر اپنا دست قدرت رکھ دیا. یہاں تک کہ دست قدرت کی ٹھنڈک میرے سینوں تک پہنچ گئی. بس میرے سینوں تک اس کی ٹھنڈک پہنچ گئی اور مجھے زمین و آسمان کا سب کا علم حاصل ہو گیا. ایک صحابی وہ جو صحابی تھے ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ بڑے غریب صحابی تھے. انہوں نے چاہا کہ کیوں نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس مال کی برکتی کے لیے اور میرے والدین کی بخشش کے لیے دعا کروا دوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس بات پہ دعا کرنی ہے؟ کہ میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا اور ایک تو مال کی برکت کے لیے دعا. تو وہ مسجد نبی میں تشریف لے گئے. کہاں؟ مسجد نبی میں آئے. وہاں پر عصر کا وقت ہو چکا تھا. حضور نے عصر کی نماز پڑھی. حضور کے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ
حضور کے پاس تشریف لے جانے ہی لگے تو بڑے بڑے صحابہ کرام حضور کو گھیر کر وہیں بیٹھ گئے. وہاں پر ان کی مجلس لگ گئی, مجلس کے بعد انہوں نے گوارا نہ کیا کہ وہ حضور کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بیان کریں. وہ وہیں پر کھڑے رہے یہاں تک کہ مغرب ہو گئی. مغرب کی نماز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پڑھائی. مغرب کی نماز کے بعد واپس سے وہاں پر مجلس لگ گئی, مجلس کے یہاں تک کہ واپس سے عشاء ہو گئی. عشاء کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے. جیسے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ نے یہ سوچا کہ کاش دروازے کے قریب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے قریب مجھے کچھ وقت مل جائے, مجھے کچھ ٹائم مل جائے تو میں اپنا مسئلہ وہیں بیان کر دوں. تو وہ صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے ہیں. میرے حضور میرے آگے تشریف لے جا رہے ہیں. میرے صاحب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ان کے پیچھے جا رہے ہیں, جہاں تک کہ وہ دروازے تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے تک پہنچ گئے. جب پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوم جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گھوم جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابی کو دیکھتے ہیں اور صحابی کو دیکھ کر ہی فرماتے ہیں کہ اے صحابی جاؤ, اللہ تمہارے والدین کی مغفرت فرمائے اور تمہارے مال میں اضافہ فرمائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا کہ میں اپنا مسئلہ بیان کروں, مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وہی دعا عطا فرمائی جس کا میں طالب تھا. جس مسئلے کے لیے میں حضور کے بارگاہ میں آیا تھا مجھے بغیر بتائے وہی دعا ملی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ بآواز بلند حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ رکھتے. بڑے باواز میں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیب نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک شاعر ہے یا کیا فرماتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدا را حضور جانتے ہیں. ارے منافقوں کا عقیدہ کہ وہ غیب دا نہیں, مگر صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ تو پتا چل گیا کہ صحابیوں کا عقیدہ کیا تھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شاعر فرماتے ہیں کہ کنکر سے کلمہ پڑھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, تم بھی نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا تم بھی ذرا معراج پہ جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. ہمیں اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو علم غیب تھا. وہ غیب دا نبی ہے, وہ ہمارے نبی غیب دا نبی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں معاذ اللہ, تو انہیں چاہیے کہ اپنے عقیدے سے بدل کر اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر آ جانا چاہیے. اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے. تو میں اپنا عنوان اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے نسلوں کو اسی عقائد اہل سنت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے تک حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, اعلیٰ حضرت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. باپا جان فرماتے ہیں کہ جو میری اعلیٰ حضرت پہ ہر قول پر میری آنکھیں بند ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلو علی الحبیب.